کر یہ آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہماری بات یہ ہے کہ ماحول ایک دن پہلے جب اسمبلی اجلاس ابھی تک طلب نہیں کیا گیا تھا، لاہور کی پریس کانفرنس کے بعد علی امین گنڈاپور کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جمعیت علماء اسلام پر جو غلباری ہوئی، پھر جمعیت علماء اسلام کا رد عمل، جواب، پھر جواب الجواب، ماحول بہت خراب ہوا۔ اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے، اپوزیشن نے جب رابطے کیے، پی ایم ایل این نے، پی پی نے، تو جمعیت علماء اسلام کے سب سے بنیادی پرائیورٹی یہ تھی کہ ہم کیوں نہ اتحاد کے ساتھ اپوزیشن اور ٹریجری بینچ مل کے پی ٹی آئی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کیا جائے۔ اس میں دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے سینیٹرز منتخب ہوں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ اور پیسے اور سرمایہ کا راستہ بند کیا جا سکے گا۔ اگر اس میں آپ اپنے سے کہ کاظمی صاحب نے کہا آپ اپنے نظریاتی ورکر کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہماری تھی، پیپلز پارٹی نے مان لی، پی ایم ایل این نے مان لی، پھر وہاں جا کے گزشتہ رات یا اس سے گزشتہ رات بات ہوئی، فارمولہ یہی طے ہوا جیسے کہ آپ نے فرمایا، 5 اور 6 والا۔ تو جب 5 اور 6 کا فارمولہ طے کیا، یہ تو نہ آپ نے طے کیا ہے، نہ میں نے، نہ باہر سے کوئی امپوز ہوا ہے۔ وہاں جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کی لیڈرشپ ہے، چیف منسٹر ہے، جو بھی ہے، انہوں نے بمرضی وہ فارمولہ طے کیا۔ کیوں کیا ہوگا آپ کا خیال ہے؟ کیا ممبران پہ اپنے اعتماد نہیں ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی والے بتا سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک حکومت جو اکثریتی جماعت ہے وہ اپوزیشن کو سیٹیں کیوں دے گی؟ دیکھیے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر مجھ سے جواب پوچھنا چاہتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر ممبران پہ اعتماد ہوتا تو آج وہ جو کڑے ہیں وہ کیوں دستبردار نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبران پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کوشش یہ کی کہ یہ ایک ایسا متفقہ فارمولہ ہے جو ایک بدنامی ہے پیسے اور سرمایہ کا، جس سے سیاست بھی بدنام ہوگی، جمہوریت بھی بدنام ہوگی۔ پہلے سے سیاست اور سیاستدان بدنام ہے، جمہوریت بدنام ہے، ہائبرڈ نظام کہا جا رہا ہے، خود حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہو تو اس صورتحال میں ہونا یہی چاہیے کہ آپ ایک ایسے فارمولے کے تحت الیکشن میں جا کے لڑے تاکہ آپ جیت بھی سکیں اور یہ الزام بھی نہ لگ سکے۔ تو یہ تو بہت اچھا مثبت فارمولہ تھا۔ اب یہ گیم اب پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے کہ آپ اس فارمولے پہ جو آپ نے اتفاق کیا اپوزیشن جماعتوں سے، آپ اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی سے یا امیدوار جو پائپ لائن میں ہے آپ ان سے منوا سکتے ہیں یا نہیں نہ منوا سکتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پارٹیوں میں بھی ترجیحات ان دوستوں کو ہونا چاہیے جو دوست آپ کے ساتھ یعنی مشکلات میں رہے ہیں۔ یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہے، میرے خیال میں اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ مشکلات میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہر اس سخت اور چیلنج کا سامنا کیا ہے جو آج بھی ہمیں سامنا ہے۔ ایک وہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہے، کل نہیں ہوں گے، پرسوں بھی نہیں تھا، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو پارٹیوں کو اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ بالکل پی ٹی آئی کی اندرونی مسئلہ ہے، اس پر میں آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ لیکن آپ کا فی الحال تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی اس وقت کولیبوریشن، کوئی اتحاد، کوئی آگے گفتگو، کوئی بات چیت کے ساتھ چلنا؟ سینٹ کے الیکشن میں یہ بات ہوئی ہے، اب یہ پی ٹی آئی کی مرضی ہے یا پی ٹی آئی کی ثوابدید ہے یا ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں یا نہیں بٹھا سکتے ہیں، جو اضافہ کرے۔ کیا وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو کہا جاتا ہے کہ خان نے یہ فہرست دیا ہے، کیا وہ اپنے ساتھیوں سے منوا سکتے ہیں یا نہیں منوا سکتے؟ یعنی اگر آپ خان کے لیے قربانی دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل جا سکتے ہیں، ہم پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک فہرست تما دیا بقول بیرسٹر صاحب کے۔ اگر وہ خان کا فہرست ہے تو پھر اسی پہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن کاظمی صاحب ابھی تک ہمیں کیوں سوال کریں اگر وہ خان صاحب کی ہے نہیں ہے، پارٹی کے اندر کون فیصلے کر رہا ہے، کون اس کو منوا رہا ہے، کون امپلیمنٹ کر رہا ہے؟ یہ جو واضح دھڑے بندی ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں نا۔ Who's calling the shots there? If there was one person who was calling the shots، میرے خیال میں پھر تو معاملات حل ہو جاتے۔ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بھی کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ اختلاف ہوا، اسی طریقے سے ان کے لیڈران کچھ کھل کے اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے جب مشاورت ہوئی تھی اس کے بعد ایک لسٹ آئی اور اس وقت یہی تھا، گمان یہی تھا کہ اب یہ لسٹ فائنل ہے اور یہ فارمولہ بھی طے ہو گیا ہے جب بیرسٹر صاحب نے باہر آ کے بتایا۔ لیکن اس کے بعد بہت سارے ناموں پہ اعتراض، خصوصاً مرزا آفریدی صاحب کے نام پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے۔ مرزا آفریدی صاحب کا نام ویسے اس لسٹ میں بھی تھا جو پچھلے سال 2024 میں خان صاحب نے اپروو کی، وہ ہر پارٹی کی لسٹ میں ہوتے ہیں۔
جی ہر حکومت میں ہر پارٹی کی لسٹ میں ہوتے ہیں، پہلے ایک پی ایم ایل این کی لسٹ میں بھی تھے ایک زمانے میں. تو میرے خیال میں جو پارٹی کوئی گدڑ سنگی ہوگی. جی جی میرے خیال میں جو لسٹ چھپتی ہے تو ان کا نام پہلے پوچھ سے لیتے ہیں بیرسٹر صاحب سے کہ ان کی لسٹ میں کیوں ہوتے ہیں. ان کی لسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں کھانے شانے بھی کیے ہیں انہوں نے. وہی نا، تو میرے خیال میں تو ان کا نام تو پہلے بھی تھا. اب ابھی تک اختلاف ہے، اور میں آنے سے پہلے بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک چیزیں فائنل نہیں ہیں. ابھی بھی میں نے کسی کو میسج کیا، شاید اگر وہ دیکھ رہے ہو تو وہ بتا دیں گے کہ فائنل ہوا ہے یا نہیں. اگر ان کا میسج آ گیا تو میں آپ سے نہیں تو پھر ان کی جو تحریک ہے وہ فائنل ہے یا نہیں ہے؟